اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں وحدت اسلامی کانفرنس کے تمام شرکاء بلکہ تمام عالم اسلام کی خدمت میں حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت کی مناسبت پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً وحدت اسلامی کانفرنس کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں جو مسلسل 35 برسوں سے عالم اسلام میں اسلامی اتحاد کی فضا قائم کرنے میں کوشاں ہیں۔ اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں ان منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ حقیر کو اس عظیم الشان کانفرنس میں خطاب کا موقع فراہم کیا تاکہ میں اپنے معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے سپرد کر سکوں۔ اس موقع پر میں اپنے ایک مقالے کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت، اسباب اختلاف اور حل۔ وقت کی تنگی پیش نظر ہے، لہٰذا میں جلدی اپنے معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ تمام تعریفیں اس ذات بے نیاز سے مخصوص ہیں جو کریم ہے اور رحیم، جس نے اپنے حبیب محمد کو مصطفیٰ بنا کر مبعوث برسالت فرمایا اور ان کے دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام کی بے نظیر سند سے نوازا۔ یہ سند شرف، فضیلت، کرامت، عزت، اخوت اور وحدت کی سند ہے، جس کے زیر سایہ آ کر فرزندان توحید سرفرازی کے ساتھ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ نعرہ وہ قرآنی نعرہ ہے جس کی تعلیم خود خدائے منان نے مسلمانوں کو دی ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ شعار وہی قرآنی شعار ہے جس کی آغوش عطوفت میں مسلمانوں کی اخوت پروان چڑھی۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ اگر مسلمانان عالم کے درمیان شمع اخوت و وحدت فروزاں رہے گی تو یقیناً ان کے ارد گرد پروان عزت و کرامت کا طواف ہوگا، اور اگر ان کی مختصر سی غفلت کی وجہ سے یہ شمع وحدت بجھی تو پروان عزت بیگانہ چراغ کا رخ کر لے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے مسلمانوں کو صدر اسلام میں ہی ہوشیار کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خدائے واحد قرآن مجید میں مسلمانوں کی وحدت کے علل اور اسباب کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے رسول، اگر صرف آپ یہ چاہتے کہ ان لوگوں کے قلوب میں بذر اتحاد بو دیں تو تمام وسائل و اسباب اور دولت و ثروت کے باوجود بھی یہ کام آپ کے بس میں نہ تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے خداوند عالم کے لطف و کرم کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت پڑھا اور امت مسلمہ کے مابین ایک الہی رابطہ قائم کر دیا۔ اتحاد بین المسلمین کی کوشش ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی اتحاد اسی وقت مکمل طور پر نمایاں ہوگا جب ملت اسلامیہ کی ایک ایک فرد اس فریضہ مفروضہ پر عمل پیرا ہو، اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین کا فریضہ واجب کفائی نہیں ہے جو کسی ایک خاص فرد یا گروہ کے عمل کرنے کے ذریعے ادا ہو جائے یا دوسروں کی گردن سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے، بلکہ اتحاد ایک ایسی حقیقت ہے جس کے وجوب کے گھیرے میں ہر ایک فرزند توحید آتا ہے۔
اسلامی اتحاد اس عمارت کی مانند ہے جس کی ایک ایک اینٹ اس کے قیام اور ثبات میں حصہ دار ہے، اور ہر مخالف اتحاد قول و عمل اسلامی بناء اتحاد سے ایک اینٹ کو نابود کرنے کے مساوی ہے، جس کی تکرار اس خوبصورت عمارت کو کسی پرانے کھنڈر میں تبدیل کر کے اسے تاریخ کے کسی سسکتے ہوئے گوشے کا نام دے سکتی ہے۔ اتحاد بین المسلمین کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب کے لیے نہ کسی دانشور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کتب خانے میں جا کر کتابوں کی چھان بین کرنی ہوگی، بلکہ آج کا بیچارہ مسلمان اگر اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالے تو اسے خود بخود اس اہم سوال کا جواب بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ مملکت کفر تو بہت دور کی بات ہے، حتیٰ اسلامی مملکت کہے جانے والے ملکوں میں بھی مسلمان بے بس نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ایک مسلمان اپنی ہی اسلامی مملکت میں لاچار ہے؟ کیوں ایک مسلمان اپنی ہی اسلامی مملکت میں تبعیض، تحقیر اور استحصال کا شکار ہے؟ کیوں ایک مسلمان اپنی ہی اسلامی مملکت میں فقیر و نادار ہے، جبکہ دوسرے ادیان کے پیروکاروں کا اقتصاد بہتر ہے، کافی مضبوط ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب وہ استکباری نظام ہے جس کے شیطانی شعلوں سے پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام جھلس رہا ہے۔ یہ نظام ہی ایسا ہے، یہ استکباری نظام، یہ نظام ہی ایسا ہے جس کا لازمہ مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اسلام مخالف عناصر کی مطلق العنان ریشہ دوانیاں دور حاضر میں زندگی بسر کرنے والے کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ استکباری طاقتوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے پیکر اسلام کمزور و ناتواں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ استکباری نظام جب چاہتا ہے کسی بھی اسلامی ملک پر اقتصادی پابندی عائد کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے جنگ کی دھمکی دے دیتا ہے، اور دوسری طرف سے اسلامی ممالک پر اس کی ثقافتی یلغاروں کا سلسلہ بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بیشتر اسلامی ممالک کی کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ خود یہی ممالک اس زہریلی یلغار میں دشمنان اسلام کے برابر کے سہیم نظر آتے ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کے مذکورہ تمام اسلام مخالف حربے ان کے اس حربے کے سامنے پھیکے دکھائی دیتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے سالہ سال مختلف ملکوں کو اپنا غلام بنائے رکھا ہے، اور وہ حربہ یہ ہے، وہ یہ نعرہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کی پسماندگی کی سب سے اہم وجہ ان کے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پسماندگی کو قبر تاریخ میں دفن کر کے ہمہ جہتی ترقیاتی منزلوں تک پہنچنے کا سب سے بہترین اور پر امید راستہ اتحاد ہے۔ اس اختلاف کے اور عدم اتحاد کے اسباب کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے بیرونی اسباب کے علاوہ کچھ اندرونی اسباب ہیں۔ یہ اندرونی اسباب بھی عالم استکبار اور اسلام دشمن عناصر کے ذریعے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اسلامی ممالک کے مابین اختلافات کا وجود اور ایک دوسرے کے لیے ان کی سیاسی رساکشی، یا ایک اسلامی ملک کا دوسرے اسلامی ملک کے خلاف اپنا کاندھا اسلام دشمن عناصر کے حوالے کر دینا، یہ اسلامی ممالک بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہوئے ظلم و استکبار کا، سامراجیت کا دندان شکن جواب دیتے، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ جیسی اسلامی مخالف طاقتوں کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات کا وجود جو اکثر اوقات علمی بحث و گفتگو سے باہر نکل کر جنگ کے میدان تک پہنچ جاتا ہے اور ہزاروں بے گناہ جانیں چلی جاتی ہیں، بچے یتیم، عورتیں بیوہ اور مائیں بے اولاد ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر و فسق کا الزام لگایا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ نادان مسلمان اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں اور زیارت گاہوں کو خون سے رنگین کرنے میں بھی ذرا سا تحمل نہیں کرتے۔ بے شک اس طرح کی نادانیاں دشمنان اسلام کی مسرت اور اسلام و مسلمین کی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر مذاہب کے بعض نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو انہیں جدال احسن اور علمی مناظروں اور نشستوں سے برطرف کرنا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ مسجدوں، زیارت گاہوں اور امام باڑوں میں خودکش حملوں
اور ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کرنے سے نہ کوئی سنی شیعہ ہو جائے گا اور نہ کوئی شیعہ سنی، بلکہ انتقام کی آگ اور بھی زیادہ شعلہ ور ہوتی جائے گی۔ بعض مسلمانوں کی یہ نادانیاں تو بری ہیں ہی، لیکن اس سے زیادہ برا کام وہ دانا مگر غافل مسلمان کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مذکورہ آیت ہر مسلمان کو حکم دے رہی ہے کہ مسلمانوں کے دو مختلف گروہوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان صلح برقرار کرو۔ اب ذرا سوال کریں ہم اپنے آپ سے، کیا اسلام اور مسلمین کے ٹھیکیداری کا دم بھرنے والے لوگ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اسلامی دشمن عناصر کی جانب سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان قومیت کی آگ کو شعلہ ور کرنا، یہ بھی بڑا اہم سبب ہے اختلاف کا۔ قومیت، تعصب، اس مرحلے میں بھی مسلمان فریب کا شکار ہو چکا ہے، جو اپنے آپ میں ایک زہریلی بیماری ہے، جبکہ اسلام نے کسی طرح کی برتری کو فضیلت شمار نہیں کیا ہے، بلکہ فضیلت اور برتری کا معیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب کچھ اپنی ذمہ داریوں کا بیان کیا جائے۔ تمام مسلمانوں اور خصوصاً علماء اسلام کے کاندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کو اگر نبھایا جائے تو مسلمان ہر درد و غم سے نجات پا سکتا ہے، لیکن اس مقام پر صرف چند فرائض کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، مسلمانوں کے امور کی طرف توجہ دینا اور اس سلسلے میں چارہ اندیشی کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منی۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی ہر طرح کے اقتصادی، علمی، ثقافتی اور سیاسی امور میں اپنی توانائی کے مطابق مدد کرے، تعاون کرے۔ اس سلسلے میں علماء اور دانشوران اسلام کی ذمہ داری عام مسلمان کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ وہ علماء دین ہیں، علماء اسلام ہیں۔ نمبر 2، بیان شدہ مشکلات، جن میں سے بعض بیرونی مشکلات تھیں، بیرونی اسباب اختلاف تھے، بعض اندرونی اسباب اختلاف تھے، ان سے مقابلے کے لیے علماء، دانشوروں اور با اثر و رسوخ شخصیتوں کی اپنے بیانات، مضامین، تحریروں اور مختلف تحریکوں کے ذریعے سعی و کوشش کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کے مثبت نکات، ان کے اسلامی غیرت اور دینی جذبات سے مکمل طور پر استفادہ کرتے ہوئے انہیں اسلام مخالف سیاستوں سے آگاہ کرنا۔ مسلمان نادان ہے، اگرچہ بیداری پیدا ہو رہی ہے، آگاہی پیدا ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی، امت کو بیدار رکھنے کی، استکباری سازشوں سے انہیں آگاہ کرنے کی۔ نمبر 4، چوتھی ذمہ داری جو سب سے اہم ہے اور جس کا بیشتر تعلق علماء اور با اثر و رسوخ شخصیتوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اختلافات پر اکسانے کے بجائے ان کے درمیان محبت و دوستی اور اتحاد کا بیج بونے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ اتحاد ہی ایسی دوا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے ہر طرح کے درد و غم کا مداوع ہو سکتا ہے اور اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت، شان و شوکت اور اقتدار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اپنے بین المذاہب عقائدی اختلافات کو بحث و گفتگو اور علمی مناظروں کے ذریعے حل کرنا، تاکہ یہ اختلافی مسائل علمی نشستوں سے نکل کر گلی کوچوں میں خون کی ہولی کھیلے جانے کا باعث نہ بن سکیں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ عالم اسلام میں جو خلفشار ہے استکباری سازشوں کی بنیاد پر ہے، لیکن اعلی کار یہی عالم اسلام میں بسنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ سرغنہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں رحم تک نہیں ہوتا اور خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیداری پیدا کریں۔ نمبر 6، جدید گمراہ فرقوں کو پنپنے نہ دینا،
یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ گمراہ فرقے جو دامن اسلام سے پھوٹتے ہیں، اسلام کے نام پر نکلتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، مگر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ ضروری ہے۔ اس میں بھی علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، قوم کی اعلیٰ سماجی شخصیات کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، ہر طرح کے نسلی و قومی تعصبات سے پرہیز۔ نمبر 8، اسلامی ممالک کے ان سربراہوں کے خلاف علماء اسلام اور امت مسلمہ کا متحد ہو جانا جو در حقیقت مغربی طاقتوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، اسلام دشمن عناصر کے خلاف تمام علماء اسلام کا متحدہ، منشور اور متفقہ حکمت عملی اختیار کرنا۔ نمبر 10، دین اسلام کے مقدس چہرے کو بگاڑنے والے ہر خونخوار اور درندہ تکفیری گروہ، دہشت گرد گروہ یا فرد کو اسلام سے لا تعلق قرار دینا، اور یہ کام تمام اسلامی فرقوں کے علماء کے متفقہ اعلان پر منحصر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک گروہ اگر کسی کا بائیکاٹ کرے گا تو اس میں زیادہ اثر نہیں پایا جائے گا۔ تمام علماء اسلام مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے آئیں اور گمراہ فرقوں، تکفیری ٹولوں کو اسلام سے لا تعلق قرار دیں تاکہ اسلام میں امن بحال ہو سکے، اتحاد کی فضا قائم ہو سکے۔ نمبر 11، بین الاقوامی تقریب مذاہب کانفرنس، وحدت اسلامی کانفرنس، جس کا 35واں دور ہے۔ اس کے تحت تمام اسلامی ممالک میں اتحاد بین المسلمین اور تقریب مذاہب کے عنوان سے مخصوص عظیم الشان نشستوں کا مسلسل انعقاد، تاکہ نظریہ اتحاد بین المسلمین ایک اسلامی ثقافت کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نظریہ، یہ گفتگو، یہ ڈاکٹرائن اسلامی اتحاد کا، اس کو اسلامی ثقافت کا حصہ بنانا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم لوگ تمام علماء اسلام ایک دوسرے کے دوش بدوش اس امر میں کوشاں ہوں۔ نمبر 12، نماز جمعہ، محافل و مجالس اور مختلف اجتماعات کے موقع پر امت مسلمہ کو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں سے آگاہ کرنا اور باہمی اتحاد و ہمدلی کی مسلسل تلقین کرتے رہنا۔ نمبر 13، حج کے اجتماع سے صحیح استفادہ۔ حج ایک عظیم الشان اجتماع کا نام ہے اور اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے، جہاں مختلف مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی حج کا یہ پہلو فراموش کر دیا گیا ہے، ابھی تک اس پر صحیح سے عمل نہیں ہوا ہے کہ جہاں تمام عالم اسلام سال میں ایک بار اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پر اسلامی مسائل کے سلسلے میں چارہ جوئی کی جائے۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے جب سب جمع ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تاکیدیں اور نصیحتیں مشعل راہ ہیں۔ وہ امام خمینی علیہ الرحمہ جن کا تا نفس آخر سارا ہم و غم اسلام و مسلمین کی فلاح و بہبودی تھا، اس مقدس ہم و غم کی آہوں نے ہی آپ کے ان بیانات کی شکل اختیار کر لی جن کو سن کر ہر باضمیر مسلمان اپنے اندر ایک عجیب انقلابی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تو میرے ہی دل کی آواز ہے۔ ہاں، یہ ایسا منادی اتحاد تھا جو مومنوں کے قلوب میں پوشیدہ مقدس آرزوؤں اور پاک و طاہر آوازوں کو سمیٹ کر آشکار کر دیا کرتا تھا، تاکہ ہر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو کر اسلام کی صدا استغاثہ پر لبیک کہے۔ سلام ہو خمینی کبیر پر۔ حج کے موقع پر امام خمینی زائرین بیت اللہ کو ایک پیغام دیتے ہیں جس کا ایک اقتباس ذیل الذکر ہے۔ حج کی انجام دہی کی غرض سے سرزمین وحی پر جمع ہونے والے آپ تمام فرزندان توحید پر واجب ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور چارہ اندیشی کریں، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی غرض سے تبادلہ خیال کریں۔ اس موقع پر آپ سبھی پر واجب ہے کہ اسلام کے مقدس اہداف شریعت طاہرہ کے عالی مقاصد، مسلمانوں کی ترقی اور اسلامی معاشرے کی وحدت و ہمدلی کی راہ میں کوشاں ہو جائے۔ استقلال کے حصول اور استعماری سرطان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر ہم فکر اور ہم پیمان ہو جائیں۔ مختلف مملکتوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی زبان سے ان کی مشکلات کو سنیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں،
اس میں کوتاہی نہ کریں۔ نیز اسلامی مملکت کے غرباء اور فقراء کے سلسلے میں چارہ اندیشی کریں۔ اسلامی سرزمین فلسطین کو اسلام کے سب سے بڑے دشمن صہیونزم کے پنجوں سے نجات دینے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تمام ممالک سے آئے ہوئے علماء اور دانشوروں پر لازم ہے کہ ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے تبادلہ نظر کے ساتھ مستدل بیانات مسلمانوں کے درمیان پھیلائیں۔ نیز اپنے ملک کی طرف رجوع کے بعد ان کے ان بیانات کو وہاں بھی منتشر کریں، اور اسلامی ممالک کے رؤساء کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ اسلامی اہداف کو اپنا نصب العین قرار دیں۔ ہاں، امام خمینی انہی امور و وسائل کے تناظر میں حج کے سیاسی پہلو پر زیادہ زور دیتے تھے۔ امت مسلمہ کو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کراتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے مسلمانان عالم، اپنی عزت اور اپنے اقتدار کو اسلام اور بیت اللہ کے ذریعے حاصل کرو۔ یہ صرف خمینی کبیر کی آواز ہی نہیں، بلکہ یہ خوشخبری ہے اور مژدہ بھی ہے، سرفرازی کا مژدہ، سربلندی کا مژدہ، حیات کا مژدہ، نجات کا مژدہ۔ لیکن یہ خوشخبری اور مژدہ صرف مژدہ ہی بن کر رہے گا اگر مسلمانان عالم نے اتحاد کی طرف اپنے قدم نہ بڑھائے۔ اسلامی سماج اسی وقت باحیات نظر آئے گا جب اس کے بے جان جسم میں روح اتحاد پھونکی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مسلمانان عالم کو راہ اتحاد پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔